اس میں یہ اشکال ہوگا کہ یہ مستند طریقے سے کوئی اس کی اوتھینٹک ہے، یہ بیٹھ کے بس چھوڑنا شروع، بعض لوگ چھوڑو بھی ہوتے ہیں نا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بھائی کہاں کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ سامعین و ناظرین، دیوبندیوں وہابیوں کو آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا کہ یہ لوگ اکثر اولیاء اللہ کی خداداد عظمت و شان کا انکار ہم سنیوں کے بغض و عناد میں کر دیا کرتے ہیں، اور بعض دیوبندی وہابی تو اس کا نہایت جاہلانہ طریقے سے مذاق بھی اڑاتے پائے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں ہی کے لیے آج کی یہ ویڈیو ہے کہ اس میں ان کے یعنی ان دیوبندیوں وہابیوں کے گھر کی کتابوں میں اللہ کے محبوب و مقبول بندوں یعنی اولیاء اللہ کی کیسی عظمت و شان بیان کی گئی ہے، انہی کے گھر کی کتابوں میں یہی آج کی اس ویڈیو میں پیش کرنے والا ہوں، جس کا دیوبندی وہابی لوگ چاروں ناچار انکار کر ہی نہیں سکتے، مانے بغیر یہ رہ نہیں سکتے۔ تو آئیے کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ اولیاء اللہ کی عظمت و شان پر مبنی حوالے آپ کے سامنے پیش کروں اس سے پہلے دیوبندیوں کے مشہور مولوی اور شادی اسپیشلسٹ مفتی طارق مسعود کا یہ بیان ملاحظہ فرما لیں۔ تو اس کتاب کا مصنف اگر قابل اعتماد ہے تو ہم اس واقعے کو مستند کہیں گے، اور مصنف اگر قابل اعتماد نہیں ہے تو وہ واقعہ مستند نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب جیسے میں نے یہ کہا کہ میں نے شہداء کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی ہے، تو جو آدمی مجھے سچا سمجھتا ہے وہ کہتا ہے مفتی صاحب 2019 کے رمضان میں تراویح کے بعد ممبر پہ بیٹھ کے اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتے، تو اس کی نظر میں یہ واقعہ کیا ہے؟ مستند ہے، اور یہ آگے لوگوں کو سنا بھی سکتا ہے۔ ہاں جو سمجھتا ہے کہ یہ چھوڑو ہیں تو وہ نا یقین کرے۔ لہٰذا سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں جتنے بھی کتابی حوالے پیش کروں گا وہ دیوبندیوں کے معتبر اور مستند کتاب سے اور معتبر مستند ان کے اکابر کے حوالوں سے، مگر ان حوالوں سے پہلے آپ یہ ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمائیں۔ جو چیز تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے اس کو جب تک اللہ کے نام پر قربان نہیں کرو گے قرب نہیں ملے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی کا قرب کیسے حاصل ہوگا آسانی کے ساتھ یہ ان سے سن لیجیے۔ کہ اگر جو ہے یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کوئی خاص مقام اور قرب مجھے حاصل ہو جائے، ظاہر ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، تو فرمایا تنہائی میں بیٹھ کے، وہاں نہ کوئی بچہ ہو نہ کوئی بڑا ہو، اکیلے تنہائی میں بیٹھ کے 1000 مرتبہ پوری یکسوئی کے ساتھ یا رزاقو کا ورد کرے اور اللہ سے ایک مقام خاص مانگ لے۔ فرمایا کہ ابھی ایک چلہ پورا نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص قرب اس کو عطا کر دیں گے اور وہ محسوس کرے گا۔ اور سامعین، جب کسی صاحب ایمان کو اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل ہو جاتا ہے تو ان کے اندر سے انسانی صفات زائل ہو کر انہیں خدائی اوصاف حاصل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ہوتا ہے جو دیوبندیوں وہابیوں کو ہضم نہیں ہوتا۔ اور یہ میری اپنی بات نہیں ہے بلکہ دیوبندیوں کے اعلیٰ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ ثبوت چاہیے تو دیکھیں یہ کتاب جس کا نام ہے کلیات امدادیہ، اور اس کے صفحہ نمبر 26 ہی پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے فائدہ میں کہ قرب کی 2 قسمیں ہیں، قرب نوافل اور قرب فرائض۔ قرب نوافل اس کو کہتے ہیں کہ سالک سے انسانی صفتیں زائل ہو جائیں اور خدائی اوصاف حاصل ہو جائیں۔ یعنی قرب نوافل جب کسی سالک کو حاصل ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسانی صفتیں زائل ہو جاتی ہیں اور خدائی اوصاف حاصل ہو جاتی ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے آگے لکھا ہے کہ جیسے قم باذن اللہ کہہ کر کسی مردے کو زندہ کر دینا۔ جب صاحب ایمان قرب حاصل کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی کا تو ان کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے؟ یہ آتی ہے کہ قم باذن اللہ کہہ کر مردے کو زندہ کر دیتے ہیں اور پھر اس کو مار بھی دیتے ہیں، ہلاک بھی کر دیتے ہیں۔ اور آگے دیکھیں لکھا ہوا ہے اور بہت دور کی بات سن لینا یا دور کی چیز کا معائنہ کر لینا۔ یہ قرب حاصل کرنے کے بعد زندہ کو مردہ بھی کر دیتے ہیں، مردہ کو زندہ بھی کر دیتے ہیں، اور ساتھ ہی دور کی باتوں کو سن بھی لیتے ہیں اور دور کی چیزوں کو دیکھ بھی لیتے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ کی شان ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنے کے بعد ان صفات اور ان اوصاف کے حامل ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر یہ کمال
پیدا ہو جاتا ہے۔ مگر دیوبندیوں سے آپ یہ بات کہیں کہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو مردہ کو بھی زندہ کر دیتے ہیں، زندہ کو مار بھی دیتے ہیں، اور دور کی بات کو سن بھی لیتے ہیں اور دور کی چیزوں کو دیکھ بھی لیتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ دیوبندی وہابی فوراً اس کا انکار کر دیں گے اور ہو سکتا ہے آپ پر مشرک کا فتویٰ بھی داغ دے۔ لیکن دیوبندیوں کو اپنے گھر کی کتاب کا علم نہیں ہے۔ اگر انہیں علم ہوتا کہ ان کے اپنے اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے تو ایسی جسارت یہ لوگ دھوکے سے بھی خواب میں بھی نہیں کریں گے۔ اس لیے اس حوالے کو آپ محفوظ کر کے رکھیں، اور جب بھی دیوبندی اولیاء اللہ کی شان سن کر اس کا مذاق اڑائے یا اس کا انکار کرے تو ان دیوبندیوں وہابیوں کو ان کے گھر کی اس کتاب کا یہ حوالہ دکھا کر ان کی آنکھیں کھولیں اور انہیں بتائیں کہ دیکھو تمہارے اعلیٰ حضرت ہی نے اپنی کتاب میں ایسا لکھا ہے۔ اسی طرح سامعین و ناظرین، اب ایک اور حوالہ دیوبندی دین کے دیوبندی مذہب کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی کی اس کتاب جس کا نام جمال الاولیاء ہے، اس کا حوالہ دیکھ لیجئے۔ دیکھیں اس کتاب کے صفحہ نمبر 150 پر کیا لکھا ہوا ہے۔ یہاں دیکھیں محمد الحضرمی مجذوب ہیں، ان کے متعلق لکھا ہے اشرف علی تھانوی نے اپنی اس کتاب میں کہ آپ نے ایک دفعہ 30 شہروں میں، کتنے شہروں میں؟ 30 شہروں میں خطبہ اور نماز جمعہ بیک وقت پڑھا۔ ایک ہی ٹائم میں انہوں نے 30 شہروں میں جمعہ کا خطبہ بھی دیا اور جمعہ کی نماز بھی پڑھی، اور کئی شہروں میں ایک ہی شب میں شب باش ہوتے تھے، یعنی ایک ہی رات میں کئی شہروں میں ٹھہرا کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں متعدد مقامات پر جانا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں وہ صلاحیت، وہ مقام، وہ رتبہ، وہ اختیار دیا ہے کہ وہ وہاں جا سکتے ہیں، جتنے مقامات پر چاہے جا سکتے ہیں۔ اور یہ میری اپنی بات نہیں ہے بلکہ دیوبندیوں کے گھر کی کتاب میں ہے۔ اسی طرح سامعین ایک اور کتاب دیکھ لیجئے دیوبندیوں کے گھر کی، اور اس کتاب کا نام ہے مشائخ احمد آباد۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 113 پر دیکھیں، ایسا ہی ایک واقعہ لکھا ہے ایک بزرگ کے متعلق کہ ایک بار ان کی 20 جگہ دعوت تھی۔ کتنی جگہ پہ؟ ان کی 20 جگہ دعوت تھی، لیکن وہ حجرہ سے باہر نہ نکلے اور ہر جگہ موجود بھی تھے۔ 20 جگہ دعوت تھی، اپنے حجرہ سے نکلے بھی نہیں اور 20 جگہوں پہ پہنچ بھی گئے۔ شیخ جمال کے دل میں شبہ پیدا ہوا، چنانچہ حسب معمول جب وہ تشت و مشربہ لے کر شیخ سماع الدین کے کمرہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ شیخ اپنی جگہ پر موجود ہیں اور چاروں کونوں میں ان کی 4 صورتیں کھڑی ہیں، یعنی ان جیسی 4 صورتیں گھر کے چاروں کونے پر کھڑی ہیں۔ اس کے بعد خود فرمایا کہ درویشوں میں یہ قوت ہوتی ہے کہ ایک ہی وقت میں کئی جگہ حاضر ہو جائیں، لیکن یہ باتیں ہر شخص سے کہنے سننے کی نہیں ہیں۔ سنا اپنے سامعین، اللہ والوں کی یہ شان ہے، ان کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے، یہ قوت ہوتی ہے کہ ایک ہی وقت میں کئی جگہوں پر حاضر ہو جائیں، لیکن یہ باتیں ہر شخص سے کہنے سننے کی نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن جب دیوبندیوں سے کسی بزرگ کا جو واقعہ ہے، اس طرح کا واقعہ اگر آپ ان کے سامنے بیان کر دیں تو یہ لوگ فوراً بغیر سوچے سمجھے اس کا انکار کر دیتے ہیں اور عجیب طریقے سے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ آج کی اس ویڈیو میں دیوبندیوں کے گھر کی مستند کتابوں کے حوالوں سے دیوبندیوں کو آئینہ دکھایا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ ایسے واقعات کا مذاق اڑا کر دراصل اپنے جاہل ہونے کا اور اپنے گھر کی کتابوں سے ناواقف ہونے کا اعلان کرتے ہو اور اس طرح اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب بندوں کی شان کا انکار کر دیتے ہو۔ لہٰذا سامعین، آج کی اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور ویڈیو کو لائک، ہائپ اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور لوگوں کو معلوم ہو کہ دیوبندیوں کے گھر کی کتابوں میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے جس کا انکار دیوبندی کر دیا کرتے ہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔